السلام علیکم دوستو، سال 1138 میں تکرت سے ایک خاندان سلجوکیوں اور عباسیوں سے اپنی جان بچا کر موصل بھاگ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ پکڑا جاتا، مگر موصل پر حکمران عماد الدین زنگی نے ان کی جان بچا لی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بے وطن خاندان آگے چل کر نہ صرف اس خطے کا حکمران بن جائے گا، بلکہ اس خطے کی سپر پاور صلیبیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ تاریخ نے پھر وہ دور بھی دیکھا جب شام پر حکمران سلطان اپنی فوج کے ہمراہ ایک میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کے خیمے کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی جو کہ اندر داخل تو ہونا چاہتی تھی، لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ بہرحال جیسے کیسے ہمت جٹا کر اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئی تو سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں آپ سے اعزاز شہر مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز وہ شہر تھا جس کو سلطان نے 38 دنوں اور لاکھوں جانوں کی قربانی دینے کے بعد حاصل کیا تھا، لیکن پھر بھی سلطان اس کو انکار نہ کر سکے، کیونکہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ عماد الدین زنگی کی پوتی اور نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ سلطان نے نہ صرف اس کو یہ شہر عطا کر دیا، بلکہ بہت سی مال و دولت کے ساتھ اس لڑکی کو یہاں سے رخصت کیا۔ حالانکہ سلطان یہ جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، اور یہ سلطان بھی کوئی عام سلطان نہیں تھے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جن کا تعلق اسی خاندان سے تھا جن کو عماد الدین زنگی نے اپنے علاقوں میں پناہ دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان علاقوں میں موجود مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو نہ صرف اکٹھا کر کے ایک ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈال دی، بلکہ ایک صدی قبل مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانے والے بیت المقدس کو بھی دوبارہ سے مسلمانوں کی عملداری میں لے کر آئے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور فرانس نے مل کر اوٹمن امپائر سے خطہ عرب کے علاقے چھین لیے۔ بیت المقدس اور گرد و نواح کے علاقے جو کہ پچھلے لگ بھگ 730 سالوں سے مسلمانوں کے قبضے میں چلے آ رہے تھے، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے یہاں یہودی سلطنت کے قیام کے لیے عملی کوششوں کا آغاز ہو گیا۔ حالانکہ پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرانسیسی جنرل ہنری گراؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر کہا کہ اے ایوبی، ہم پھر واپس آ گئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں مسلم تاریخ کے اس منفرد اور ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، جنہوں نے جنگ سے زیادہ صلح اور امن معاہدوں کو ترجیح دی، اور بالکل فتح مکہ کی طرح جب انہوں نے بیت المقدس حاصل کیا تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی انہوں نے امان عطا کی۔ آپ کا شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین یہ 12ویں صدی کا وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت کئی حصوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود ہو کر رہ چکی تھی۔ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی، جبکہ شام اور عراق کے علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، اور یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے، جس کا سب سے بڑا فائدہ ان علاقوں میں موجود صلیبی حکومتیں اٹھا رہی تھیں۔ عماد الدین زنگی سے تعاون کے الزام میں سلجوکیوں اور عباسیوں سے اپنی جان بچا کر نجم الدین ایوب اور اس کا بھائی اسد الدین شیر کو اپنی فیملی سمیت زنگی سلطنت کے زیر انتظام موصل کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں عماد الدین زنگی نے نہ صرف ان کو تحفظ فراہم کیا، بلکہ نجم الدین ایوب کو بیلبک کا کمانڈر مقرر کرنے کے ساتھ اسد الدین شیرکو کو اپنے بیٹے نور الدین زنگی کی سرپرستی پر بھی متعین کر دیا، اور یہیں سے اس خاندان کا عروج شروع ہوا۔ آگے چل کر جب زنگی سلطنت نور الدین زنگی کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اسد الدین شیرکو کو اپنا کمانڈر متعین کر دیا۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسد الدین شیرکو کو اپنا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ اسی دوران نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف ابن ایوب بھی اپنے چاچا اسد الدین شیرکو کے ہمراہ مختلف جنگوں میں شریک ہونا شروع ہو گیا، اور جلد ہی یہ عام سا نوجوان انتہائی زیرک اور دور اندیش کمانڈر میں بدل گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقے صلیبیوں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مصری فاطمی سلطنت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صلیبیوں کی طرف سے ریاست کے داخلی امور میں مداخلت
اور سازشوں کے سبب نور الدین زنگی سے مدد کی اپیل کی، جس پر نور الدین زنگی نے اپنے کمانڈر اسد الدین شیرکوہ کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ یوسف ابن ایوب، جو کہ بعد میں صلاح الدین کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، وہ بھی اس جنگی مشن کا حصہ تھے۔ غزہ کے مغرب میں بابین کی جنگ میں زنگیوں نے صلیبیوں کو ایک زبردست شکست دی، اور یہیں سے صلاح الدین ایوبی ایک عام سے فوجی سے ایک بہترین کمانڈر کے روپ میں ابھر کر سامنے آئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے بھی زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں 1169 میں صرف 31 سال کی عمر میں صلاح الدین کو اپنے چاچا اسد الدین شیرکوہ کی موت کے بعد زنگی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ 1171 میں آخری فاطمی خلیفہ کی موت کے بعد صلاح الدین کا کنٹرول مصری شیعہ سلطنت پر اور بھی مضبوط ہو گیا۔ مصریوں نے کبھی بھی اتنا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی اپنی ساری زندگی بسر کر دیتے، مگر نور الدین زنگی کی موت نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی کے مرنے کے بعد اس کے سازشی درباریوں نے زنگی سلطنت کو آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر پر اپنے والد کے نام سے ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈال دی اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ انہوں نے زنگی کے سازشی درباریوں کو سبق سکھانے کے لیے شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دیتا، مگر چونکہ وہ زنگی سازشی درباریوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ بہرحال ایوبی نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک کے ایک بڑے علاقے کے سلطان بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کی خوبیوں کی تعریف بھی کرتے تھے، اور اگر موقع ملتا تو وہ پرانی سے پرانی دشمنیوں کو بھی فراموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ صلیبی تو سلطان کے دشمن تھے ہی، لیکن مسلمان لیڈرز، حکمرانز اور کمانڈرز بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے ہر قدم پر سازشوں کے ذریعے سلطان کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ ممکن نہ ہو سکا تو انہوں نے اس دور کے سب سے بڑے ٹارگٹ کلر کو ہائر کر لیا، جو کہ فرقہ باطنیہ کا لیڈر تھا شیخ سنان۔ شیخ سنان کا فرقہ عام انسانوں کو ایک زبردست ٹریننگ دے کر انتہائی خطرناک قاتل بنا دیتا تھا، جو کہ حشیش کا سر عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشیشن بھی کہا جاتا تھا۔ حشیشین کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اسیسن اتنے خطرناک تھے کہ اسلامی دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز، حکمران ان سے تھر تھر کانپتے تھے، اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم بھی مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے امراء یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کروا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس طرح ایک خونی کھیل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لگ بھگ 13 فدائیوں کا ایک مشن سلطان کی طرف روانہ کیا گیا۔ سب سے پہلے ایک فدائی خیمے میں داخل ہوا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے بعد ایک اور فدائی داخل ہوا، اس نے سلطان کے سر پر وار کیا، لیکن خوش قسمتی سے سلطان کی پگڑی کے نیچے ایک لوہے کا ہیلمٹ تھا، یہ قاتلانہ حملہ بھی ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے اس فدائی کو قتل کر دیا۔ جب یہ فدائی قتل ہو گیا تو ایک اور آ گیا۔ جب وہ بھی مارا گیا تو تیسرا فدائی آ گیا اور وہ بھی مارا گیا۔ اس طرح اسیسن کا یہ مشن تو مکمل طور پر ناکام ہو گیا، لیکن سلطان اب یہ بات جان چکے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک یہ تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ سلطان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ مسیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن انتہائی محفوظ قلعہ ہونے کے سبب شیخ سنان کو اس محاصرے کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جس نے اس تمام صورتحال کا رخ بدل دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات سلطان اپنے خیمے میں سوئے ہوئے تھے تو وہ اچانک اپنی نیند سے جاگ گئے۔ انہیں کچھ یوں محسوس ہوا
کہ خیمے کے تمام چراغ تو بجھ گئے ہیں لیکن اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے محافظوں کو آواز دی تو وہ سب دوڑے چلے آئے۔ جب خیمے کے چراغوں کو روشن کیا گیا تو سب نے ایک انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان اس صورتحال پر بہت حیران ہوئے۔ ان کے حکم پر جب خیمے کے ارد گرد جائزہ لیا گیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے لیکن کوئی پکڑا نہ جا سکا۔ سلطان اپنے دشمن کی دیدہ دلیری اور ان جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ سلطان نے اپنی عقل اور دانش سے شیخ سنان کو ہی اپنا اتحادی بنا لیا، اور وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ تاہم بعض مورخین کے نزدیک اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوفزدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ بہرحال قصہ جو بھی ہو، سلطان نے یہ محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے بدترین دشمن کو اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا، کیونکہ سلطان کے لیے جنگی سازشی امراء اور شیخ سنان مسئلہ نہیں تھا، بلکہ فلسطین کی صلیبی ریاست اور ان کے قبضے میں بیت المقدس سلطان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک صدی ہونے کو آئی تھی لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان کے ساتھ صلح کی کئی کوششیں کی کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلم سلطنتوں کو بھی متحد کرنے کے خواہش مند تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں ہی سے جنگیں لڑنا پڑی، لیکن حقیقت میں وہ ان دونوں ہی سے امن معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے امن معاہدے کیے اور دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں کی ایک کانفرنس بلوائی جس میں یہ طے پایا کہ یہ مسلمان سلطنتیں اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گی۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اب یہ اطمینان ہو گیا کہ علاقے میں اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی ان معاہدوں کو توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کی سازشوں کے سبب شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار موصل کے حکمران نے بھی سلطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے امن قائم کر لیا۔ تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان سے کوئی مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین کے علاقوں پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے ان کو کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رم اللہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان صلاح الدین ایوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں سے سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے سلطان نے خود اپنے بھائی توران شاہ کو خط میں لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، شاید اللہ نے ہم سے کوئی بڑا کام لینا ہے اس لیے بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رم اللہ میں کامیابی کے بعد صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران بیلڈون فور نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن بیلڈون فور کے اس حملے کے جواب میں اب سلطان اپنی پوری طاقت اکٹھی کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو سلطان نے اپنی فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر زخم نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کی فوجوں نے بیلڈون فور کی فوجوں کو زبردست قسم کی شکست دی۔
شکست خوردہ بیڈون فور نے فوراً صلح کی درخواست کر دی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے فلسطین چھین سکتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ دشمن کسی بھی وقت صلح کا معاہدہ توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور اپنے بدترین دشمن سے ایک دفعہ پھر صلح کر لی۔ مگر یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی، کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزرے۔ بیڈون فور 1185 تک زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدے کی پاسداری بھی کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے جب اس کی موت ہو گئی تو بیت المقدس کی عیسائی ریاست صلیبی امراء کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اسی دوران بیت المقدس پر گائے افلوزیان یعنی کنگ گائے کی حکومت آ گئی، جو کہ مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف نئے سرے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ رینالڈ آف شیٹلیان، جو کہ عیسائی حکومت کے ماتحت الٹرا جارڈن کے علاقوں کا گورنر مقرر تھا، یہ شخص اکثر و بیشتر اپنے مضبوط سرحدی قلعے کیرک سے جنگی سرحدی علاقوں میں لوٹ مار کیا کرتا تھا، اور اس کا زیادہ تر ٹارگٹ ہوتے تھے دمشق سے مصر جانے والے تجارتی قافلے اور حجاج کے قافلے۔ رینالڈ اپنی شرح انگیزیوں میں اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اپنی بحری جہازوں کے ذریعے عرب سرحدی علاقوں پر حملے بھی کروائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے اس کے بیڑے کو تباہ کر کے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ بہرحال رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور سرحدی علاقوں سے گزرنے والے قافلوں پر مسلسل حملے کرتا رہا۔ اس نے ایک ایسے ہی قافلے پر حملہ کیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ بعضوں کو قتل کیا، بہت سوں کو اس نے قیدی بنایا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر سلطان تک پہنچ گئی اور قافلے پر بیتنے والے تمام احوال سلطان کو سنا دیے۔ سلطان نے فوراً ایک سفارتی مشن رینالڈ کی طرف روانہ کیا اور امن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر قیدیوں کے علاوہ ہرجانے کا بھی مطالبہ کیا، جس پر رینالڈ نے نہ صرف کسی بھی معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اس سفارتی مشن کو اس نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جا کر اپنے نبی سے مدد مانگو۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے وہ ریڈ لائن تھی جو کہ رینالڈ آف شیٹلیان کراس کر چکا تھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے رینالڈ کی گردن ماریں گے، اس لیے سلطان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے کہ وہ اپنی فوجیں جمع کر کے فوراً سے پہلے دمشق پہنچیں، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور جیسے ہی سلطان کی تیاری مکمل ہوئی، سلطان رینالڈ کے تعاقب میں صلیبی علاقوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ چونکہ کنگ گائے اس کا گہرا دوست تھا، اس لیے کنگ گائے بھی اپنی فوجوں سمیت میدان میں آ گیا اور سلطان کے ساتھ کیا گیا امن معاہدہ اس نے بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی کنٹرول کے بعد سے صلیبیوں نے اس قدر بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر انہوں نے اکٹھی کی۔ رینالڈ اور گائے کی متحدہ افواج نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حطین کا علاقہ چن لیا، اور یہ مہینہ تھا جولائی 1187 کا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ہی کنویں تھے، اس کے علاوہ باقی علاقہ خشک اور بنجر تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی افواج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ ان کی فوج کو پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے یہ اعتماد تھا کہ اس کو اس جنگ میں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، اور اس یقین کی سب سے بڑی وجہ تھی صلیب اعظم، ٹرو کراس۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا بہت نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لائی تھی اور ہر بار انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ اس صلیب کی موجودگی میں یہ جنگ وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی تمام مشکلات کو نظر انداز کر دیا، جو کہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ جیسے جیسے یہ فوج آگے بڑھتی گئی، گرمی اور پیاس سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی
تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجوں نے ان کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے یہ فوج ساری رات سو نہ پائی اور اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے ان کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوجیوں کے زیادہ تر سپاہی تو بغیر لڑائی کے ہی میدان سے فرار ہو گئے اور جن میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ صلیبیوں کو جس صلیب پر بہت اعتماد تھا وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ رینالڈ اور گائے آف لوزیان دونوں قیدی بن چکے تھے جبکہ صلیبی سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان کے حکم سے ان سپاہیوں کو پانی پلایا گیا۔ کنگ گائے کو تو سلطان کی طرف سے ٹھنڈا عرق گلاب پیش کیا گیا جبکہ رینالڈ کو اس کی بدعہدی کی بدترین سزا دی گئی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان نے فوراً بیت المقدس کا رخ کیا۔ 1 ہفتے کی خوریز جنگ، دونوں اطراف بھاری جانی نقصان کے بعد شہر کی دیواریں سلطانی لشکر کے آتشی گولوں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ صلیبی لشکر کو جب یہ خوف ہونے لگا کہ مسلمان تو اس شہر پر قابض ہو جائیں گے اور ان کے بیوی بچے غلام بنا لیے جائیں گے، تو انہوں نے سلطان سے فوراً صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے بھی ان کی پکار کا رحم دلی سے جواب دیا، جبکہ 90 سال پہلے جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھی، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، بالکل اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے ان دشمنوں کو معاف کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم و شان کارنامہ تھا۔ صلیبیوں کے برعکس سلطان نے مسیحیوں پر کسی قسم کی بھی زیادتی نہ ہونے دی۔ 40 دن کے اندر اندر ہر مرد کو 10 دینار اور ہر عورت کو 5 دینار دے کر آزادی حاصل کرنے کا بھرپور موقع دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوراً یہ رقم ادا کی اور وہاں سے زندہ سلامت نکل پڑے۔ مسیحی مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق سلطانی لشکر کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ اپنے پیچھے غریب عیسائیوں کو چھوڑ کر چلے گئے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ غریب عیسائی خوفزدہ ہو گئے کہ سلطان کی فوج انہیں اب غلام بنا لے گی، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے ہی نہیں تھا، انہوں نے غریبوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ عیسائی تو سلطان کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں رک گئے۔ سلطان صلاح الدین کی رحم دلی اور اس سلوک کا مغرب آج بھی معترف ہے، لیکن طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے بعض حلقوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس پر مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس لگ بھگ 90 سالوں کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے آف لوزیان کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکل جانے سے پورے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگا دیا گیا تاکہ رقم اکٹھی کر کے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ اس جنگ میں سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیورات فروخت کر کے پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، فرانس اور جرمنی کی افواج کے ساتھ عکا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی فوجوں کی کمان سنبھال لی۔ اس طرح 1189 ختم ہونے سے پہلے عیسائی حکومتوں کی طرف سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا، لیکن 1.5 سال کی خونی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تو رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جعفر اور عکا کے ساحلی شہر صلیبیوں کے کنٹرول میں ہی رہے اور انہیں بیت المقدس کی زیارت کی مکمل آزادی دے دی گئی۔ یوں اس 3 سالہ جنگ کا اختتام ہوتے ہی 1192 میں ان علاقوں میں امن بحال ہو گیا۔ بیت المقدس حاصل کرنے کے بعد اب سلطان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اب تک حج پر نہ جا سکے تھے۔
اور جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج کا زمانہ گزر چکا تھا، اور جب ان کو حجاج کے ایک قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی تو وہ بہت دور تک ان کے استقبال کے لیے گئے اور ایک ایک حاجی سے بنفس نفیس ملے اور بہت روئے۔ اس سفر سے واپسی پر سلطان شدید بیمار ہو گئے۔ اس سے قبل کہ امت مسلمہ کا یہ فاتح کمانڈر ایوبی سلطنت کو مزید وسیع اور مضبوط کرتا، 4 مارچ 1193 کو اس 55 سالہ عظیم اسلامی کمانڈر کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سلطان کو دمشق میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی تلوار نہ اٹھائی، لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کے قبضے کو دل سے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ سے اسے اپنی انا کا مسئلہ بناتے رہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ اور فرانس کی متحدہ افواج نے جب اوٹمن امپائر سے یہ خطہ عرب چھین لیا، حالانکہ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرانسیسی جنرل ہنری گوراؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر کہا کہ اے ایوبی، ہم پھر واپس آ گئے ہیں۔ بیت المقدس پر 761 سال مسلمانوں کا مسلسل قبضہ رہا، تا وقت یہ کہ 1948 میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی سازش سے فلسطینی علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس سمیت فلسطین کے ایک بڑے حصے پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ آج اس یہودی کمانڈر کی بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوران جنگ گرفتار کیا تھا۔ تو تب اس نے کہا تھا کہ آپ کے بعد ہم مسلمان عورتوں کو اس قابل چھوڑیں گے ہی نہیں کہ وہ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا کر سکیں۔ آج امت مسلمہ اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ اکثریت اور جنگی وسائل کے باوجود فلسطین کا مسلمان یہودیوں کے رحم و کرم پر ہے اور قربانیاں دے رہا ہے، جبکہ امت مسلمہ کسی مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے جو کہ انہیں فلسطین واپس دلوا سکے۔